السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم لوگ چھٹا رکوع کریں گے، اور چھٹا رکوع آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سورہ آل عمران کے ضمن میں ہیں، اور سورہ آل عمران کے چھٹے رکوع میں جو آیات آ رہی ہیں وہ 55 سے تقریباً آگے چلے گا معاملہ 7-8 آیات تک، تو 55 سے 63 آیات ہم لوگ انشاءاللہ اور بحث کر لیں گے۔ ایک اور بات یہ کہ پچھلی نشست کیونکہ لیٹ نائٹ ہوئی تھی، اور انفیکٹ بلکہ فجر کے وقت ہو گئی تھی کل کی، تو اس میں 2 آیات رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں اس کا بھی حوالہ آپ لوگ کو دے دوں، اور یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ نے جو 5واں کل رکوع کرا ہے اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ابھی بھی رہتا ہے، حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سمائے دنیا سے اٹھا لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوں کا تو اٹھا لیا آسمان کی طرف، یعنی ابھی ان پہ موت وارد نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ ساری کی ساری بحث آج انشاءاللہ اس نشست میں آپ لوگ کے سامنے آئی جائے گی۔ اور یہ نشست میں جو اتنی امپورٹنٹ بحث لائی جا رہی ہے، اس سے آپ لوگ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ کا کسی عیسائی سے کبھی واسطہ پڑے اور کوئی مناظرہ ہو اور کوئی حجت بازی قائم ہونے کی یا کوئی دلیل پیش کرنے کی آپ لوگ کو ضرورت ہو، تو آج کا جو سیشن ہے وہ اس مناسبت سے بہت اہم ہے کہ ہوا کیا تھا اس دن، اس گھڑی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اللہ تعالیٰ آسمان تک اٹھا کے لے گیا تھا۔ کیونکہ یہ واقعات بہت اہم ہیں، ہم لوگ سرسری پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ کم علمی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اب بسم اللہ کرتے ہیں۔ جو آخری 2 آیات رہ گئی تھیں 5ویں رکوع کی، اس میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک بات ہو چکی تھی آیت نمبر 52 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت شدید ترین ان کی مخالفت کی گئی یہودی علماء سے، بجائے یہ کہ وہ ان کو مانتے، ان کو سمجھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، لیکن انہوں نے ان کا کفر کیا، انکار کیا، بجائے یہ کہ ان کی ساری کی ساری عظمتوں سے بھرپور معجزات بھی دیکھ لیے پھر بھی، اور انفیکٹ وہ معجزات جو کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ہیں، جس طرح ایک آیت آپ لوگ وہاں پڑھ چکے تھے کہ میں زندہ کو مردہ کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن پھر بھی انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں، سیریس نہیں لیا، انکار کیا۔ اسی طریقے سے بار بار ان آیات، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان میں کوئی کمال نہیں تھا۔ بِإِذْنِ اللہ کی آپ لوگ رفتار دیکھیں گے کہ بار بار وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 51-52 میں، کہ میں ساری چیزیں کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللہ، 49 اور بلکہ 49 آیت میں کہ بِإِذْنِ اللہ، کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ سارے معجزات انجام دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زور و شور سے دعوت تو چل رہی تھی، اور دعوت کہاں چل رہی تھی؟ وہاں چل رہی تھی جہاں کوئی جھیل آباد تھی، کوئی کنارہ تھا،
اور وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہواری کہلاتے تھے. ہواری میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں دھوبیوں کو بھی کہتے تھے, جو کپڑے کو دھو کر صاف کر دیتے تھے, یعنی کردار اور اخلاق کی صفائی بھی ان میں تھی. اور جس جھیل کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت زور و شور سے جاری تھی, وہاں پہ دھوبی یا مچھیرے بھی رہتے تھے. اب یہ واقعہ, یہ پس منظر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دن وہاں ہوا کیا. دیکھیں یہ بات تو آپ لوگ کے علم میں پچھلی نشست میں, کیونکہ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے یہ بات مختصر رہ گئی, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر 11 بجے تک میرے ساتھ رہیں تو پورا آپ لوگ کو واقعہ سمجھ آ جائے گا کہ واٹ ہیپنڈ آن دیٹ ڈے. ایک طرف تو حضرت مسیح کی دعوت بہت زور و شور سے چل رہی, اور یہاں یہود کے علماء کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی شدید ترین مخالفت چل رہی. ان کی مسندیں اور چودراہٹیں ان کو خطرے میں نظر آنے لگ گئی تھیں. لہٰذا انہوں نے ایک طریقے سے پرزیکیوشن, وربل پرزیکیوشن شروع کر دیا کہ اس کو دیکھو, اس کے باپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ تو معاذ اللہ ولد الزنا ہے, اس کی ماں مریم نے کیسے جانا ہے اس کو. حالانکہ آپ کو میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے کلمہ کی وجہ سے ہوئی ہیں. وہ کلمہ جو کہ من جانب اللہ ہوگا, یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی یہ آیت, کہ جب فرشتوں نے کہا تھا آیت نمبر 45, ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, فرشتوں نے کہا حضرت مریم کو کہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کی جو کہ من جانب اللہ ہوگا. وہ کلمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک تھی, اور وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا, اللہ کی مشیت سے تھا, کہ وہ اچانک ہمتاً فوراً پریگننٹ ہو گئیں. اور جب وہ کہ آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو انہوں نے بچپن کی حالت میں بھی اپنی قوم سے خطاب کرا ہے, باقاعدہ بچے کی حالت میں, جبکہ قوت گویائی نہیں ہوتی ہے انسان کی. لیکن یہ واقعہ سورہ مریم میں نظر آئے گا. بہرحال جب یہ مخالفت چل رہی تھی تو اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ. یہ بھی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 52, آخری جو ہم لوگ نے سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی ہے پچھلی رکوع کی, کہ کون ہے میرے مقابلے میں اللہ کی مدد, کون ہے ان یہودیوں کے مقابلے میں میری مدد کرنے کا اور اللہ کے دین کے غلبے کو قائم کرنے کا, کیونکہ وہ یہودیوں سے خود بڑا پریشان ہو گئے تھے. تو من انصاری اللہ, انہوں نے ایک ندا بلند کری کہ کون ہے میرا ساتھ دے گا ان لوگوں کے خلاف. یہ تو ایسا لگ رہا ہے حزب الشیطان ہو گئے, تو حزب اللہ کی پارٹی کون بنے گا, اللہ کی پارٹی کون بنے گا, شیطان کے ایجنٹ سے لڑے گا کون. اور یہ بات بھی بہت معقول ہے کہ جب بھی داعی کھڑا ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے تو اتفاق کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اختلاف کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اتفاق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف داعی سے اس بنا پہ اتفاق کر رہے ہوتے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو, اللہ کے دین کی بالادستی قائم ہو. اور یہی معاملہ آج کی جماعت کا بھی ہے کہ جب محسوس ہو کہ کفر کا غلبہ آ جائے تو ایک جماعت اٹھے, اس کو قرآن کی طرف لے کر آئے, قرآن سے سم و تان اور ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کرے, اور جب وہ جماعت ایک دم اسٹرانگ ہو جائے تو کفر کے غلبے کو توڑنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑی ہو جائے. یہ ہے وہی طریقہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, تاہاں کہ انقلاب آ گیا. تو یہ باتیں بہت اہم تھیں. بہرحال جب یہ چل رہی تھی مخالفت ان کی اور یہودیوں کی, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہی تھے, تو یہودیوں کے علماء نے چال چلی. اب وہ چال آگے آ رہی ہے جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور کہ کون ہے میرا مددگار, تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار, اور اللہ کے مددگار دین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور طریقے پہ چلنے والے وہ ہم ہیں, حواری ہیں. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پہ, واشہد باننا مسلمون, تو گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہی ہے وہ گواہی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی حجۃ الوداع میں, آخری حجۃ الوداع میں, کہ میں گواہی دے رہا ہوں. اور اسی طریقے سے الا هل بلغت, 3 بار انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا قرآن مجید, کیا میں نے حق پہنچا دیا ہے. سب نے کہا بلا بلا رسول اللہ, بے شک آپ نے پہنچا دیا, اور آپ نے تو اندھیروں کو ہٹا دیا. آپ لوگوں نے گمراہی کے, آپ نے سارے اندھیروں کو, سارے اندھیاروں کو چاک کر دیا, شک کر دیا. آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا یا رسول اللہ. آپ نے اپنی 23 برس کی محنت اور مشقت سے, جس میں آپ کے خون بھی بہا, جس میں آپ کو تکالیف بھی سہیں, جس میں آپ کے اہل و عیال کو بھی قربانیاں جھیلنی پڑیں, لیکن آپ نے حق پہنچا دیا, امانت کا حق ادا کر دیا. اس پر حضور نے گواہی لے لی الا هل بلغت کے بعد, کہ فلیبلغ الشاہد والغائب. ایک تو یہ آیت بولی اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اللہم اشہد, کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں
کہ میں نے حق پہنچا دیا. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکٹیویٹیز. ناؤ آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل. اب یہ اگر قرآن مجید کو آگے پہنچائیں گے تو یہ انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہوگا. نہیں پہنچائیں گے تو خدا نہ کرے وبال جان انہیں پہ آئے گا روز محشر. بہرحال میں نے اپنا فرض انجام ادا کر دیا ہے. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ کہ بے شک پہنچاؤ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو لیکن پہنچاؤ ضرور. میرا کوئی امتی کوئی امت کا فرد اس عظیم و شان کلام سے محروم نہ رہے. ایک ہی آیت ہو لیکن پہنچاؤ. اور ظاہر بات ہے یہ پہنچانے کا عمل وہاں پر بھی تھا سارے کے سارے صحابیوں میں 1.25 کے مجمع میں. اور آج تک جو قیامت تک ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے جو کہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہی ہے وہ لفظ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اس کو پلیز آپ لوگ بھی سمجھیں. یہ کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو کہ ہمارے اوپر ان نازک کندھوں میں پڑی ہوئی ہے جس سے آج امت مسلمہ ایک دم پیٹھ پیچھے اس کو رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے حضور فرماتے تھے کہ یہی قرآن یا تو حجت بنے گا حجت الک او علیک یا تمہارے خلاف حجت بازی کرے گا کہ اے اللہ یہ مجھے مانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا. یہ مجھے پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا. یہ عمل کرتا تھا لیکن اس کو آگے نہیں پہنچاتا تھا. یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں. تو ربنا آمنا برسول فاکتبنا مع الشاہدین. رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو کہ انزلتا واتبعنا جو کہ آپ نے نازل فرمائی ہے. یعنی اس سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی. واتبعنا الرسول اور ہم رسول کا اتباع کرتے ہیں. رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس زمانے میں تھے. فاکتبنا مع الشاہدین. تو اب تو ہمیں کتاب میں گواہ لکھ دے کہ ہم ان تصدیق کرنے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہیں. یہی بات ہے اب ہمارے پاس بھی. اب آ رہی ہے وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اب یہ چال کیا ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی چال کیا ہوئی تھی اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چال ہوئی اور جو یہودی کے علماء تھے انہوں نے کیا چال چلی. یہ ہے وہ ڈیٹیل جو میں آج کی نشست میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آج کی سیٹنگ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہودی کے علماء نے چال چلی کہ ان کو پکڑوانا چاہا. ان کو اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس ٹائم تک تو یہ یہودی ایک طریقے سے مائنورٹی تھے. جس طرح آج بھی کئی اسٹیٹس میں کچھ کمیونٹی مائنورٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں اس اسٹیٹ میں یہودی مائنورٹی میں تھے. بادشاہت نہیں تھی ان کی لیکن وہ جو ہوتا ہے ایز اے پپٹ کنگ کہ حکومت اصل میں تو رومن کی تھی. اسپونٹس وہاں کا ایک مشہور وہ بادشاہ تھا. تو رومن امپائر کی حکومت تھی اس دور میں اور پپٹ کنگ ایک طریقے سے جو کہ کٹ پتلی ہوتی ہے وہ یہودی تھے. اور جب کوئی کیپٹل پنشمنٹ کا دور آتا تھا تو وہ یہودی نہیں دے سکتے تھے. تو وہ دیتے تھے رومن. اصل رومن امپائر تھے. رومن گورنمنٹ تھی. اس کی طرف سے اجازت کے بغیر کسی فرد کو کوئی جرم ثابت کرنا ہوتا تھا تو رومن امپائر سے ہو کے گزرتا تھا. اس طرح اکیلے یہودی ان پہ جرم ثابت نہیں کر سکتے. چلیں ان کو رومن امپائر کے بڑے بڑے گورنرز کو اپنی مٹھی میں لینا چاہا. ان سے باقاعدہ مناظرہ بازی کری اور ان کے سامنے اپنی رائے پیش کری کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کہاں سے آئے ہیں. بیٹی جو ان کی والدہ ہیں حضرت مریم ان کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے. معاذ اللہ یہ تو ولد الزنا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے بھڑکائے. ان کے کان بھرے ان کے خلاف. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے اپنی چالیں چلیں. بہرحال وہ رائے پیش کر دیتے تھے لیکن فیصلہ کہاں سے ہوتا تھا؟ اس کی ایگزیکیوشن میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں رومن گورنمنٹ کے تھرو ہو جاتی تھی. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو پھنساتے تھے. وہ ایسے ایسے الٹے سیدھے سوالات کر کے ان کو بھڑکاتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو جائے اور بغاوت ایسا لگے کہ ان کی طرف سے ہو جائے اور فیصلہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ کر دیں. یہ معاملہ تھا. اب اللہ نے کیا چال چلی؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بہترین چال اور تدبیر کرنے والے. اور اللہ کی چال اور تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ گرفتار کروانے جا رہے تھے تو ان کے ہی حواری میں سے ایک شخص نے ایک جو کیا کہتے ہیں گرفتار کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو انہی میں حواری میں سے اللہ تعالیٰ نے اس حواری کی شکل کو ڈپلیکیٹ بنا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شبیہ بنا دیا. یہ بھی پورا ترجمہ آئے گا آگے سورہ مائدہ میں. یہ دیکھیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں حدیث میں نہیں ہیں. یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے ان کی گرفتاری کا البتہ تو وہ گرفتاری نہیں ہوئے وہ تو آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا. بر رفع اللہ الیک اللہ تعالیٰ نے پورا آسمان پہ اٹھا لیا. اور آج کی جو نشست ہے اس میں بھی آپ لوگ کو معاملہ پتہ چلے گا کہ آسمان پہ کیسے اٹھایا. بہرحال قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ کیا ہوا وہ واقعہ لیکن
اور ہمارے ہاں کہیں تفسیر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو کہاں ملے گا تفسیر میں. لیکن انجیل بن نواس جو ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی کتاب ہے عیسائیوں کی، ٹھیک ہے، انجیل بن نواس میں یہ واقعہ ملا ہوا ہے جو کہ پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے وہ کتاب. اس میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ پورا کہ انہی حواری میں سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں سے سارے لوگ تھے، انہی ایک حواری میں سے کسی ایک نے غداری کری اور ان کو پھنسانے کی کوشش کری. کس طرح پھنسانے کی کوشش کری؟ انہوں نے گیدرنگ بٹھائی ایک، ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں تھے، اور باغ میں بھی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ پرانا باغ کا سامان رکھ دیتے ہیں، وہاں وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، اسی طریقے سے تسبیح اذکار کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ وہاں باغ میں موجود تھے. ان حواریوں میں سے کسی ایک حواری نے یہ کہا کہ رومن امپائر کے کچھ بندوں کو لے کر آیا، وہاں کے کچھ سپاہیوں کو لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور میں وہاں جا کے اندر آواز دوں گا، اے میرے آقا، او مائی لارڈ، ٹھیک ہے، اے میرے آقا. تو جیسے ہی وہ میں اے میرے آقا بولوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر آئیں گے، تو آپ ان کو پکڑ لیجیے گا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اب بہرحال جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ سارا واقعہ میں آپ لوگوں کو انجیل بن نواس کا بتا رہا ہوں جو کہ پوپ لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اوکے. بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے اندر، وہ اس کمرے کے اندر تھے، اس اونچی جگہ پہ تھے، تو آس پاس اس باغ کے باہر جو ہے وہ 12 حواری موجود تھے. اب جب یہ حواری گیا ہے جو کہ جس نے غداری کری ہے، اندر گیا ہے بتانے کے لیے کہ اے میرے آقا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کے باہر آتے تو ظاہر بات ہے رومن امپائر نے ان کو پکڑ لینا تھا. ہوا یہ کہ جب یہ گیا ہے اندر بولنے کے لیے کہ اے میرے آقا، اسی ٹائم اچانک یکا یک چھت پھٹی ہے اس کمرے کی، 4 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوں کا تو ایسے کہ ایسے ہی آسمان پہ اٹھا کے لے گئے. اور یہ جو شخص اندر آیا تھا، غداری والا غدار جس نے بغاوت کری، اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے ڈپلیکیٹ بنا دیا. بر رفع اللہ الیک، ایک تو اللہ لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ولیکن شبہ لہم، یہ بھی آیت آپ لوگ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں، اور یہ یاد رکھیے گا پورا واقعہ، کیونکہ میں وہاں ریپیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ، تو یہ ریکارڈنگ بہت اہم ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اوپر آسمان کی طرف، 4 فرشتے ان کو لے گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو غدار آیا تھا اس کو اللہ نے ڈپلیکیٹ بنا دیا، شبیہ بنا دیا، دے دی، چہرہ ویسا ہی دے دیا، پوری باڈی ویسا ہی دے دی. اب جب یہ نکلا ہے باہر تو سارے 12 حواری جو باہر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے آقا ہیں، اے ہمارے آقا. اور یہی سن کر سارے کے سارے رومن امپائر کی جو سپاہی وہاں موجود تھے، ایک طریقے سے جس طرح پولیس ہوتی ہے کہ پولیس کو تو کام کرنا ہوتا ہے لیکن کوئی انڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، تو یہ جب بندہ باہر نکلا ہے تو 12 حواری جو موجود تھے انہوں نے سمجھا حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اے ہمارے آقا. رومی سپاہی سمجھے یہ تو وہی ہیں حضرت عیسیٰ، انہوں نے پکڑوا دیا، گرفتار کروایا اور سولی دے دیا گیا اس شخص کو. لیکن سولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا ہے، وہ واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ دجالی فتنے کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ خدا نہیں مانتے، رسول ہیں، ساری باتیں ہیں، سارے معجزات ہیں، وہ اللہ کے صرف برگزیدہ ایک رسول ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں جو کہ عیسائی بڑے شوق، زور و شوق سے بولتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہے. بہرحال تو یہ اتنا واقعہ کافی تھا، اور اب 10:38 ہو گئے، اب ہمارے پاس ٹائم کے ساتھ ہمت رکھیے گا آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، کا ورافع، یہ دیکھیں یہ الفاظ آ گئے کہ بے شک میں تمہیں لے جانے والا ہوں پورا پورا، متوفی کا، ورافع کا، اور میں تمہیں رفع، رافع آپ نے کسی کا نام سنا ہوگا، رافع کہتے ہیں بلند کرنے والے کو، ورافع کیونکہ ہمیں ڈاکٹر بشرا نے کہا تھا کہ تھوڑی بہت عربی بھی سکھائیں، تو میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، انی متوفی کا ورافعک، کہ بے شک میں تمہیں پورا پورا وفات دینے والا ہوں، لے جانے والا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ترجمہ آپ لوگ کو اپنے قرآن مجید میں وفات کا آئے گا، وفات کا اوریجنل ترجمہ یہ نہیں ہے متوفیق، ٹھیک ہے، اصل ترجمہ اس کا کوئی اور ہے، ابھی میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. کہ یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں پورا پورا لے جانے والا ہوں، ورافعک، اور تمہیں پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں یعنی آسمان کی طرف، ومطہرک، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پاک کرنے والا ہوں. یعنی یہ یہودی علماء تمہارا ایک مذاق بنا رہے ہیں، تمہیں پرزیکیوشن، وربل ٹارچر دے رہے ہیں، ساری چیز
ان سب سے میں تمہیں پاک کر دوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور تمہارا اور تم ان لوگوں کا جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ ان کے منکر ہیں. الی یوم القیامہ, روز قیامت تک. یعنی تمہارے جو پارٹی میں لوگ ہوں گے حزب اللہ, ان کو میں غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جو کہ کفر کر رہے ہیں, یعنی یہودی علماء اور اسپیشلی یہود. اور یہودیوں کا کیا حشر ہوا ہے اس کے بعد کہ یہاں جو اللہ نے بولا ہے کہ قیامت تک میں یہودیوں کو مغلوب رکھوں گا, دبا کے رکھوں گا, وہ واقعہ بھی میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے یہاں یہ لفظ نوٹ کرتے ہیں, انی متوفیک, کہ میں تمہیں لے جانے والا ہوں پورا پورا. آپ لوگ اپنا ترجمہ قرآن مجید میں دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں آپ لوگ کو یہ بھی اب نظر آ رہا ہوگا, منہ بولتا ثبوت, جن کے پاس قرآن مجید ہے موجود ہے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں, انتقال کرنے والا ہوں. حالانکہ انتقال نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم ہی نے, اللہ کہتا ہے ہم ہی نے یہ نازل کرا ہے, یہ کلام مبارک قرآن مجید ہم نے ہی نازل کرا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, اس پہ باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا, نہ آگے سے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے. یہ تو تنزیل من حکیم حمید ہے, اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ حکیم ہے, حمید ہے, حکمت والا ہے اور حماد ہے, اپنی ذات میں خود محمود ہے. اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے, وفات دے رہا ہوں. میں نے آپ لوگ کو بار بار بتایا نا کہ قرآن مجید کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے دوستوں, باقی اس کے ترجمے میں بھی چینجز ہوئی ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ خود عربی سیکھیں, پلیز خدا را خود عربی سیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ انسان بھٹک جائے گا. اب دیکھیں یہاں لکھا ہے میں تم کو وفات دینے والا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیے. یہاں مطلب ہوگا میں تمہیں لے جانے والا ہوں. متوفیق, اس لفظ کو قادیانیوں نے بھی بہت فتنہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. وفا کہتے ہیں پورا کرنا, وعدہ وفا کرو, وعدہ پورا کرو, وعدہ نبھاؤ. جب کسی کو پورا پورا دینا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وفی. وفی وفی باب تفاعل ہوتا ہے یہ عربی میں, کہ وفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اسی سورہ مبارکہ کی 25 آیت اگر آپ لوگ دیکھیں گے, وفیت کل نفس ما کسبت, کہ میں ان لوگوں کو پورا پورا دے دوں گا جو انہوں نے کمایا. کیا پورا پورا دے دوں گا؟ یا تو نیک کام جو انہوں نے کمایا اس کا اجر پورا پورا دے دوں گا, یا بدفعلی کی اس کا جو وبال ہے, اس کا جو عذاب ہے پورا پورا دے دوں گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. تو جو کچھ پورا پورا دے دیا جائے, جب کسی شخص کو پورا پورا دے دینا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وفی ووفیت. اور یہاں کیا لفظ ہے؟ متوفیق. متوفیق اس کو کہتے ہیں جب کسی کو پورا پورا لے جایا جائے, بتمام و کمال پورا کا پورا ایسنٹ کرا لیا جائے, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا. ان کو جسم کے ساتھ بھی اٹھا لیا, جان کے ساتھ بھی اٹھا اللہ نے, پورا کا پورا. اور وہ واقعہ میں سمجھا چکا ہوں کیسے. اور یہ واقعہ سمجھ لیں کہ یہ 3 قسم کی موتیں ہوتی ہیں دوستوں, یہ سمجھیے. ہم جب وفات پاتے ہیں, سوتے ہیں ہم لوگ نیند میں 12-1 بجے جب بھی, تو جب ہم وفات پاتے ہیں تو ہمارا جسم یہیں ہوتا ہے, ہماری بس جان نکل جاتی ہے, شعور نکل جاتا ہے, یعنی روح نکل جاتی ہے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آپ لوگ کو نظر آئے گا, نیند کے لیے بھی یہ لفظ آئے, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, کہ اللہ ہی وہ اللہ ہے جو کہ تمہاری روحوں کو لے جاتا ہے, تمہیں موت وارد کر دیتا ہے رات کو جب تم سو رہے ہوتے ہو. یعنی جسم تو یہیں ہوتا ہے, جان نکل جاتی ہے. اب نیند میں بھی خود شعوری نکلتی ہے نا, جسم اور جان تو یہیں, خود شعوری نکل جاتی ہے بیسیکلی, خود شعوری, سینس آف پرسیپشن نکل جاتا ہے. کہ آپ کو اگر سوتے ہوئے کوئی چیز کاٹے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جاگتے نہیں ہیں, اگر کوئی چیز کاٹے, مچھر کاٹے تو آپ کھجاتے نہیں ہیں, لیکن خود شعوری ختم ہو جاتی ہے. خود شعوری کا تعلق کس سے؟ روح سے, اور روح کا بھی تعلق خود شعوری سے. نیند میں بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے, لیکن جب انسان مر جاتا ہے, اصل میں موت واقع ہو جاتی ہے 60-70 سال, تو اللہ تعالیٰ روح بھی لے جاتا ہے, جان بھی لے جاتا ہے, یعنی شعور بھی لے جاتا ہے, جان بھی لے جاتا ہے, دونوں چلے جاتے ہیں. لیکن جسم یہیں رہتا ہے. پھر جسم کو ہم لوگ دفناتے ہیں, ہمارے عزیز و اقارب, اب میں جاؤں گا, آپ لوگ جائیں گے, سارے کے ساروں کے جسم تو یہیں رہ جائیں گے, لیکن روح اور جان نکل جاتی ہے. لیکن بتمام و کمال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل توفی ہوا ہے, کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم بھی لے لیا, جان بھی لے گئے اور روح بھی لے گئے, تینوں کے ساتھ مکمل یتوفا ہوا ہے ان کا, متوفی. تو اللہ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ سمجھیے. جب اللہ نے کہا انی متوفی کا, میں تمہیں لے جانے والا ہوں پورا کا پورا, یعنی جسم, جان, روح تینوں لے جاؤں گا, زندہ جوں کا تو آسمان پر اٹھا لوں گا. یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. لیکن فتنہ اٹھانے والے لوگ فتنے اٹھاتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہیں, وہ واپس آئیں گے,
اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے مقام لد پہ، جو ابھی ان کے یہودیوں کا ایئر بیس بنا ہوا ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، وہ بھاگ رہا ہوگا دجال وہاں سے، اور اس کو اس مقام لد پہ قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ وہ آیت تھی انی متوفیک ورافعک۔ اب دیکھیں اگلا الفاظ اس سے مناسبت ہے، میں تمہیں اٹھا لوں گا آسمان پہ، الی مطہرک، اور تمہیں پاک کر دوں گا، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تمہارے اوپر غالب رکھوں گا ان لوگوں کو جو کہ کفر کر رہے ہیں تمہارا، یعنی یہودیوں کو دبا کے رکھوں گا قیامت کے دن تک۔ جو انکار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو یہودی انکار کر رہے ہیں، اور عیسائیوں کا بھی جو غلط کانسیپٹ ہے، وہ آج تک پس رہے ہیں، آج تک پس رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایسنٹ ہوا ہے وہ 33 برس میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 33 ایئرس کے تھے، 30 یا 33 دونوں روایت آتی ہیں کچھ، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہودی اس کے بعد سے لے کے آج تک پس رہے ہیں۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کا فرسٹ ٹیمپل بنایا گیا، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان کے ذریعے سے، پھر وہ گرایا گیا نبوکد نظر نے 586 BC میں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کھڑا کیا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوبارہ گرایا گیا، ٹھیک ہے، جو دوسرا ٹیمپل ہے رومن نے گرایا سن 70 میں، اور سن 70 میں 1,30,000 یہودیوں کو پکڑوایا۔ پھر ڈائسپورا کا ٹائم شروع ہوا، کیپٹیوٹی میں یہ رہے، ایک دم مطلب ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنی۔ پھر وہاں سے جب 2000 برس سے لے کے آج تک، مطلب 2000 برس گزر چکے ہیں، آج تک ان کا جو کعبہ ہے وہ زمین بوس ہوا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے مقدس ہے خانہ کعبہ، روضہ رسول، ان کے لیے یہ وال آف ٹیمپل اب رہ گئی ہے، جس کے سامنے جا کے وہ کالے کوٹ کالی ٹوپی پہن کے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج تک ہیں، ابھی تک ان کا کعبہ گرا ہوا ہے، ہم نے نہیں گرایا، لیکن وہی بات ہے کہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے۔ ہمارے بغاوت ہمارے لیے اتنی ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم نے ایسی ان کی کوئی حرکت نہیں کری۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی عبادت گاہ کو گراتے ہیں ہی نہیں، یہ تو عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ آپ لوگ کو نظر آئے گا انشاءاللہ اگلی آیت پڑھتے ہوئے، میرے خیال سے آخری 10 پاروں یا 15ویں پارے کے اراؤنڈ ہے کسی پارے میں، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، جو تمہارے بھائی ہیں غیر دین میں، دوسرے دین میں، ان سے اچھے طریقے سے بھائیوں سے بات کرو، اپنے بہنوں سے بات کرو، مبادہ یہ کہ تمہارے دین کو مسائل ہو جائیں۔ تو اس طرح نہیں ہو کہ وہ اللہ کو پھر باتیں سنانے لگیں، یہ آیت آگے آئے گی بہرحال، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا ڈائسپورا کا ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ڈائسپورا کہتے ہیں منتشر ہو جانا، اس رومن امپائر کے گزرنے کے بعد اور ان کے جو سیکنڈ ٹیمپل گرا ہے اس کے بعد ان لوگ کا ڈائسپورا پیریڈ شروع ہو گیا ہے، منتشر ہو گئے یہ لوگ، سارے کے سارے جو یہودی تھے، کوئی یہودی ڈسپرز ہو گئے، کوئی روس چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی یورپ چلا گیا۔ پھر حضرت عمر کے آنے کے بعد ان کا ڈائسپورا کا پیریڈ ختم ہوا ہے، جب وہ آئے انہوں نے یروشلم کو فتح کرا، اس کو ایک اوپن سٹی قرار دیا، وہاں شرط کہ یہاں عیسائی، یہودی، مسلمان سب آ سکتے ہیں، لیکن زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اوپن سٹی تو تھا، لیکن کانٹریکٹ یہ تھا جو لکھوایا حضرت عمر نے کہ اس میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے وہ لوگ جب تک اسلامی خلافت رہے گی۔ پھر ترکی بھی آئے، ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، اتنے بڑے بڑے ترکی آئے، حالانکہ بڑی بڑی رشوت دینے کی کوشش کری ان یہودیوں نے، ان کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کری، لیکن انہوں نے ان کو فلسطین میں آباد ہونے نہیں دیا جب تک خلافت تھی۔ یہ تو 1917 میں برطانیہ کے بالفور کانٹریکٹ کے مطابق، بالفور ایگریمنٹ کے ذریعے سے ان کو یہاں پہ سیٹلمنٹ ہونے کی اجازت دی گئی۔ 1917 میں ایک ڈکلیریشن ان کو حاصل ہوا، اور یہ سیٹلمنٹ کے ذریعے سے 17 برس بعد اسرائیل وجود میں آیا۔ یہ تاریخ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا دوستوں، یہ آج بھی تعداد میں کم ہے، کم از کم 1.5 کروڑ، 1 کروڑ، 2 کروڑ ان کی تعداد ہے بس پوری دنیا میں، لیکن پوری دنیا کی معیشت کا سب سے بڑا کنٹرول ان یہودیوں کے ہاتھ میں، لیکن یہ سب عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے، یہ بھی سمجھ لیں، میں نے آپ کو بتایا نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اب عیسائی اور یہودی، عیسائی تو اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں جتنے یہودی ہیں مسلمانوں کے۔ اب یہ عیسائی مدد نہ کرے اگر یہودیوں کی، امریکہ سپورٹ نہ کرے یہودیوں کو، برطانیہ سپورٹ نہ کرے یہودیوں کو، تو مسلمان کب کے ان کے ٹکڑے اڑا دے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، ہمارا تو ایک بڑا وقار تھا۔ تو بہرحال یہ آج تک ان کا ڈائسپورا تو ختم ہو گیا، لیکن آج تک یہودی لوگ پس رہے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب میری طرف ہی تو لوٹ جاؤ گے، کوئی یہودی ہوگا وہ بھی میری طرف آ جائے گا، کوئی عیسائی ہوگا وہ بھی میری طرف آ جائے گا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا موحد ہوگا، کیونکہ اسلام تو شروع سے چل رہا ہے، لیکن جو جس طریقے کی حالت میں ہوگا سارے کے سارے ڈائریکٹلی میرے پاس تو آؤ گے نا، مرو گے تو میرے پاس ہی آؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون،
ان چیزوں میں جن میں تم جھگڑ رہے ہو. تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معاذ اللہ ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. لیکن جن چیزوں میں تم جھگڑ رہے ہو، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیزوں میں تم جھگڑ رہے ہو عیسائیوں یہودیوں حضرت عیسیٰ کا غلط کانسیپٹ گھڑا ہوا ہے، وہ میں تمہیں بتاؤں گا. تختلفون، بلکہ سورہ مائدہ میں تو الفاظ پورے آخری رکوع میں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اللہ غصے میں، انت للناس اتخذونی من عبادی، اس طرح کے الفاظ ہیں کچھ سورہ مائدہ کے اختتام پہ کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، غصے میں اللہ پوچھیں گے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. یہ آیت آئے گی، بڑی سخت ہے سورہ مائدہ کے اختتام پہ، اور حضرت عیسیٰ کس طرح گھبرا کے جواب دیں گے وہ بھی آئے گا اس میں. بہرحال وہ نشست جب ہماری آئے گی انشاءاللہ اگلے 3-4 ماہ میں، یا بلکہ جلدی آ جائے گی 2 ماہ میں، وہاں وہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جو یہ پیش کر رہے ہیں عذر بازی، مناظرہ بازی، حجت بازی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ایسا نہیں ہے. تم لوگ جھگڑ رہے ہو، تم لوگوں نے غلط عقیدہ کانسیپٹ گھڑا ہوا ہے، اور جب ہمیں تمہارا نبی یعنی یہی رسول جو حضرت عیسیٰ اچھے کانسیپٹ دے رہے ہیں اس کو ماننے کو تو تم تیار ہو نہیں. تو ابھی تم جھگڑ لو، لیکن آؤ گے تو میرے پاس نا، مرجعکم فاحکم بینکم، پھر میں انڈائریکٹلی اللہ خود فیصلہ کر لے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جو تم جھگڑ رہے ہو ابھی کرتے رہو جھگڑے. ابھی تمہاری فورس ہے، موجود ہے، عیسائیوں اور تمہارا گٹھ جوڑ ہے، ابھی لگے رہو. یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ چلے جاؤ گے آنے واحد میں میرے سامنے آ جاؤ گے، پھر میں بتا دوں گا تم لوگوں نے کیا حرکت کری ہے. اور یہی معاملہ ہمارا بھی ہے. ہم لوگ بھی دیکھیں کتنے غلط کانسیپٹس ایجاد کیے ہیں دین میں، غلو پیدا کیا ہوا ہے بھائی بیسیکلی. آج دیکھ لیجئے ہر امام کے آگے پہلے کھڑے ہونے سے، پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے انسان یہی سوچتا ہے یہ کس جماعت کا ہے، کس فرقے کا ہے، دیوبند کا ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے. حالانکہ اسلام میں تو ایسا کچھ، اسلام میں تو سمپل ایک کانسیپٹ اللہ نے دیا کہ میری عبادت کرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو. لیکن انسان اس کو چھوڑ کے عقیدے اور اسی طریقے سے ایک فرقہ پرستی کو جنم دینا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اسلام شروع سے لے کے اینڈ تک ایک واحد مذہب رہا ہے. اور اگر کہیں انسان کو بھٹک ہو جائے، کوئی انسان پک ڈنڈیوں پہ چلے جائے تو وہ اس کا اپنا وبال ہے. قرآن مجید تو ایک دم حق بات لے کر آیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو جو کوئی شخص کفر کرے گا اس کے بعد، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یعنی کفر کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا کفر کرے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو معاذ اللہ خدا قرار دے رہا ہے یا خدا کا بیٹا قرار دے رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جس نے یہ حرکت کری، اختلاف کرا، کفر کرا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں ان کو سخت ترین عذابًا شدیدہ، شدید ترین عذاب میں ڈالوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ حشر جو یہودیوں کا ہو رہا تھا اس ٹائم اور آج بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی تو ان کو ذلت مسکنت ملی نا، والآخرہ، اور آخرت میں تو عذاب شدید ہوگا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی ان لوگوں کا دوست پشپنا نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں قرآن مجید کانٹراسٹ پیش کرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے ایمان کی روش اختیار کری، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرا. اور عمل صالح میں کیا آ گیا؟ سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کو آگے پہنچایا تاکہ عیسائیوں کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو، یہودیوں کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو. تم اگر کسی کو روز محشر میں آگ سے بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انشاءاللہ اس روز جو ہے اخروی نجات دے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قرآن میں سب سے بڑا ایمان کا سورس یہ ہے کہ اس کی آیات پہ غور کرو، اس کو سمجھو، اس کو پہنچانے کا حق ادا کرو، اس کو پہچاننے کا حق ادا کرو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گئے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے اس ایمان اور نیک عمل صالح کی بنا پہ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اجر میں ان کو پورا دے دوں گا. یہی وہ الفاظ پڑھے تھے نا ہم لوگوں نے، پورا لے جاؤں گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ میں آپ لوگ کو بار بتا چکا ہوں، ایک ہی شرک ایک ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. بھائی ساری دنیا کو اللہ کھلا رہا ہے، میں کھلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، تو میرا ہی شرک کر رہے ہو. واللہ لا يحب الظالمین ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ ہے وہ آیات الہی. اب یہاں روح سخن حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ آیات الہی ہیں، علیک من الآیات، یہ وہ بڑی دلائل ہیں نبوت کے، والذکر الحکیم، اور یہ وہ حکمت آمیز آیات ہیں جو کہ ذکر حکیم میں سے ہیں، قرآن مجید میں سے ہیں، بہت اعلیٰ کلام میں سے ہیں. یہ ہے وہ آیات جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں نبی. اور پڑھ کے کون سناتے ہیں؟ حضرت جبرائیل پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے سناتے ہیں.
اب دیکھیں یہ معاملہ آگے چلا اور یہ کانٹراسٹ اب کلائمیکس تک پہنچ رہا ہے یہاں پہ آیت نمبر 59 میں، کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، بلکہ ایک پتلا بنایا مٹی کے گارے سے، اس میں اللہ نے پھونک ماری، روح پھونکی، اور اس میں سے وہ وجود قائم ہو گیا، حیات شروع ہو گئی۔ تو کیا وہ خدا بن گئے؟ معاذ اللہ، الہ بن گئے؟ نہیں نا، تو بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ، آپ لوگ پچھلی 2 نشست میں پڑھ چکے ہیں، معجزانہ طور پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یحییٰ پہ حضرت زکریا اور ان کی جو بیوی تھی وہ تو بڑھاپے کی انتہائی خراب عمر تک پہنچ چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، اس پہ حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد فرما، بے اولاد رہے پوری زندگی، لیکن اس کے باوجود غیر طریقے سے، غیر شعوری طور پہ، اور جو فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو دیے گئے، تو کیا وہ بھی خدا بن گئے؟ نہیں نا، یہ معجزانہ طور پہ خدائی کا دعویٰ تو ایک دم جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے، لیکن حمل تو ٹھہرا ہے نا، 9 مہینے تو پورے ہوئے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں نا، جنا تو ہے نا، نارمل ڈیلیوری تو ہوئی ہے نا، ساری چیزیں تو نارمل طریقے سے ہوئی ہیں، بس ایک فرق یہ ہے کہ باپ نہیں ہے۔ انما ارادہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کبھی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، بی اینڈ اٹ از دیئر، فیکون، ہو جاتا ہے وہ فوراً۔ لیکن فطری تقاضوں سے چلو نہیں ہوا، لیکن جو بعد میں مراحل ہوئے، 9 مہینے پریگننٹ تو رہیں، وجہ حمل تو ہوا، ڈیلیوری تو ہوئی، بچہ پیدا تو ہوا، یہ ساری معاملات تو ہیں نا، بجائے اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ ہو، بجائے اس کے کہ حضرت یحییٰ کا ہو، تو یہ معاملہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ہے؟ یہ بتاؤ مجھے نا۔ آدم سے ہوتا بات سمجھ آتی، اسی طریقے سے یحییٰ سے ہوتا بات سمجھ آتی، کیونکہ اعجاز کے اعتبار سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کم معاملہ ہوا ہے، وہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ صرف باپ کا ہی اس میں ایک شمار نہیں تھا نا، مداخلت نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو دیکھو، آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق پہ غور کرو، تو جب وہ الہ نہیں ہو سکتے ہیں تو تمہارے اندر کیا یہ گھٹیا پن آ گیا کہ تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ الہ ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے کمثل آدم، جیسے کہ مثال حضرت آدم کی، یعنی اللہ کے آنے واحد میں اللہ تعالیٰ چاہے بغیر ماں باپ کے کر دے، بغیر باپ کے کر دے، بغیر ماں کے بھی جن دے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون، قانون میں امر ہے، عالم امر میں ٹائم لمٹ نہیں ہے دوستوں، میں بار بار بتا چکا ہوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر کو طے کر کے آ گئے، کیا کوئی راکٹ سے گئے تھے؟ معاذ اللہ، نہیں نا، ایک براق کی سواری جو کہ آسمان کو چیرتے پھاڑتے اللہ کے عرش تک پہنچ گئی۔ اب یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ مجھے بتائیے، آپ لوگ نہیں کرتی نا، تو یہ تو عالم امر ہے، عالم امر میں there is no such thing as time limit within the عالم امر of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک اس کی ڈیوائن کریشن ہے، ایک اس کا ڈیوائن گلیکسیز ہیں، اس کا ایک ڈیوائن ایک سمجھ لیجئے اقتدار ہے، اختیار مطلق ہے، ذات ہے، بہت عرفہ ذات ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہت، ہر احتیاج سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات کو انسان نہیں سمجھ سکتا دوستوں، وہ چاہے جو چاہتا ہے، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً مثال عیسیٰ کی ویسے ہی ہے جیسے کہ مثال حضرت آدم کی ہے، خلقہ من تراب، اس کو بھی تو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له، اور پھر کہا کن فیکون، ہو جا، اور ہو جاتی ہے، مٹی سے پتلا بنا، گارے سے پتلا بنا، اور پھونک ماری، زندہ ہو گیا۔ یعنی تم اس کو بڑی بات سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک تو بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، الحق من ربک، حق ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز تم شک کرنے والوں میں مت ہونا، یعنی یہ عیسائیوں کو دیا جا رہا ہے ایک دھمکی کا انداز کہ تم شک کس طرح کر رہے ہو اس ذات پہ، حضرت عیسیٰ کے معاملے میں تمہارا شک کیوں ہو رہا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اس شخص کے بارے میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں، کوئی بحث کرے، مناظرہ کرنا چاہے، بات نہ مانے، ضد کر رہا ہے، کرسچن اڑ گیا ہے، حضرت عیسیٰ کی تخلیق کو نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح نشانی اور واضح علم آ گیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا کیا تھا پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ انڈائریکٹلی ایک طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نجران سے جب یہ وفد چلا ہے، یہ سمجھ لیجئے، ان میں ابو حارثہ بھی تھے اور ایک اور وفد کا ایک بندہ تھا، لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے
یہ ایک مباہلہ آ رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 61 میں اور 62 میں اور 63 میں، 62 اور 63 میں ایک مباہلہ آ رہا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ ہوا یہ تھا کہ نجران سے ایک وفد آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلط کانسیپٹ کو لے کر، یعنی عقیدہ ان کا غلط تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، ایک پورا وفد آیا، کچھ لوگوں کا ایک جماعت آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ابو حارثہ ان کی سرتگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجرگان سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں وہ دعوت چل رہی تھی حضور کی کافی دنوں سے، اچھی خاصی دعوت چل رہی تھی، اور جب دعوت نے زور پکڑ لیا تو یہ جو نجران سے عیسائی وفد آیا تھا یہ اڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا معاذ اللہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ واحد کے لائق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہیں، لیکن وہ اڑ گیا معاملہ۔ اب وہ ایک گھٹی بن گئی ہے، وہ نہ وہ تسلیم کر رہے ہیں اور نہ یہاں سے بات وہ ہو رہی ہے۔ اب حضور نے فرمایا آخری مرحلہ کہ اب مباہلہ کرتے ہیں۔ اب مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حق بات واضح ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ بات حق ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے ضد پر، اکڑ پہ اور تکبر پہ جمع رہے، اڑا رہے، تو ایک مباہلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اوپن چیلنج، آخری جس سے اصلیت پتہ چل جائے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ وہ صحیح بات پر ہے، اپوزٹ پارٹی کو یقین ہے وہ صحیح بات پر ہے، تو آ جائے، اوپن چیلنج کرے، مباہلہ کو قبول کرے، ایک میدان میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ عذاب کی ایک دعا کرے، بد دعا کرے، اپنے لیے مباہلہ کرے۔ لیکن جس کے دل میں چور ہوگا وہ مباہلہ نہیں کرے گا، جو مانتا ہے جانتا ہے کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں وہ کبھی مباہلہ نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا ان کے ساتھ، انہوں نے مباہلہ نہیں کرا، انہوں نے مباہلے سے انکار کرا۔ ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے کوئی اقدام بھی حضور کے خلاف نہیں لیا، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے۔ تو جب کبھی وہ مناظرہ کریں، حجت بازی کریں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ ان کے اوپر واضح علم آ چکا ہے، اب آپ نبی ان سے کہیے، فقل، اے نبی آپ پھر ان سے کہیے، کیا کہیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، چلو کوئی مسئلہ نہیں، تم بلا لو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اور ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کہاں بلا لیتے ہیں؟ یعنی کسی میدان میں بلا لیں، تو تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو، اپنے اپنے قبیلوں کے بیٹوں کو، اپنے اپنے وفد کے بیٹوں کو تم بھی بلا لو، ہم بھی بلا لیتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، اپنی بیٹیوں عورتوں کو تم بھی بلا لو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، تم بھی اپنی ذاتوں کو لے کر آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں، خوب دل سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے ہیں، جو کہ ناحق راستے پہ ہیں۔ اب انہوں نے ایسا کرا ہی نہیں، وہ چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو کچھ ہوا یہ سچا سچا واقعہ ہے حق کے ساتھ، اس میں کوئی ڈھکا چھپا الفاظ نہیں ہے، یعنی جو پورا معاملہ ہوا ہے متوفی کا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھائے، اور اسی طریقے سے پورا جو مباہلہ کا بھی واقعہ ہوا یہ پورا کا پورا واقعہ قصص الحق ان واقعوں میں سے ہے اے نبی جو کہ حق کے ساتھ ہوا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، سرتابی اختیار کریں، پیٹھ پیچھے آپ کے احکامات کو لے جائیں، ہمارے احکامات کو لے جائیں، اگر کوئی خیال ہی نہ کریں اور اپنی ضد پہ اڑے رہیں کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے مفسدوں سے، فساد کرنے والوں سے اللہ خوب واقف ہے، پھر وہ ان سے نمٹ لے گا۔ اس کو نمٹنے کے لیے بہت بڑے کمپیوٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آنے واحد میں ان کو نمٹ لے گا، حساب لیتے اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ نہ جانے اللہ کے پاس ایسا حساب کا کون سا کمپیوٹر ہے دوستوں جس سے فوراً عملی نتیجہ نکل جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نمٹ لے گا، اللہ جانتا ہے مفسد اور مصلح کون ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ رکوع مبارکہ چھٹا رکوع اختتام پہ پہنچا۔ آج سے آگے جو ہم لوگ ساری نشست کریں گے، میرے خیال سے صرف میری ایک دعوت شاید اور ہو، لیکن امید ہے کہ ایسی پھر جو کنٹینیوٹی ہے وہ خراب نہیں ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ابھی بھی مجھے تھوڑا آئیز میں ہلکا شاید انفیکشن ہوا ہے، لیکن بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے۔
کیونکہ وہ لگاتار کنٹینیوس آنکھوں پہ غور کرنے سے ہو جاتی ہے چیزیں. تو بس آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان شریف تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پورا جو کلام مبارک ہے اس کو اختتام کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو پڑھ کے دوسروں کو بھی پڑھا کر اور عملی نتیجہ نکالنے کی ہمیں ہمت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا. اچھا ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہ میں نے یہاں آیت بتائی نہیں آپ لوگوں کو. یہ جو 62 اور 63 آیات ہوئی ہیں دوستوں، یہاں یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہو گیا نصف اول کا. یاد ہوگا اگر آپ لوگ اس فلو چارٹ کو بھی دیکھ لیں گے سورہ آل عمران کے، اس میں پہلا جو سب گروپ تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا، سورہ آل عمران 201 آیات، 101 آیات پہلے حصے میں تھی، اور جو 99 آیات ہیں وہ دوسرے حصے میں تھی. ٹوٹل 200 آیات تھیں، اور ان 200 آیات کو 10-10 رکوع کر کے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. ان 10 رکوعوں میں بھی جو پہلے دو حصے تھے، فلو چارٹ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا. جو پہلے حصے کے دو سب گروپس تھے، یعنی نصف اول کے جو دو سب گروپس تھے، جو کہ 32 اور 31 آیات پر مشتمل تھا، وہ آیات آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں. 63 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں، 32 اور 31 آیات کا مجموعہ الحمدللہ ہو گیا ہے. اب جو بقیہ 38 آیات رہ گئی ہیں، جن کو ملا کے 101 آیات بنیں گی اور پہلے دو رکوعوں کی تکمیل کاملہ ہو جائے گی. اس کا مضمون ہے حضرت ابراہیم کا معاملہ اور خانہ کعبے کا معاملہ، اور اہل کتاب سے کیا مکالمہ بازی پیش کری گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جو پہلا سب گروپ ہے سورہ آل عمران کا 10 رکوعوں پر مشتمل وہ ہو جائے گا. 3 پارے الحمدللہ 75% بھی ہو چکے ہیں، یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں. ثلاثہ ہو چکا ہے اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے ہم لوگ 75% تیسرا پارہ پڑھ چکے ہیں. اب مشکلوں سے 3 یا 4 رکوع رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ تیسرے پارے کے اختتام کے بعد اس کا بھی ٹیسٹ لے لیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سوائے ڈاکٹر سائمہ اور ڈاکٹر بشرا کے علاوہ بھی آپ لوگ سارے کے سارے خدا را اس ٹیسٹ کو دیا کریں، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ڈاکٹر بشرا، ڈاکٹر سائمہ سب سے پہلے رپلائی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سب بھی اس ٹیسٹ کا حصہ بنا کریں، اس سے ریوائز ہوتا رہتا ہے دوستوں. تو انشاءاللہ یہ معاملات آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے بس استقامت کی دعا ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.